السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ وضو کی حکمت۔ وضو سے سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے، جسم میں تازگی اور مستعدی آ جاتی ہے، عبادت الہی کے لیے توجہ اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اس ظاہری پاکیزگی سے باطنی طہارت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ گویا ایک طرح سے تصویری زبان میں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح یہ ظاہری پانی ان اعضاء کی میل کچیل کو دور کر رہا ہے، اسی طرح توبہ کا پانی اس باطنی میل کو دور کر دے جو ان اعضاء کی غلط کرداری کی وجہ سے چڑھ گئی ہے۔ موجبات وضو، یعنی جن امور سے وضو کرنا ضروری ہو جائے۔ قضائے حاجت، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے یا پیشاب پاخانہ کے رستہ سے کسی اور رطوبت کے نکلنے سے، ہوا خارج ہونے سے، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال پیش آنے کے بعد جب نماز پڑھنی ہو تو پہلے وضو کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح کے آنے یا نکسیر پھوٹنے کے بعد بہتر ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ استغفار سے متعلق دعا ہے، تو پڑھتے ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گناہ اور قصور ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو معاف فرما دے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کی یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ الندم توبۃ۔ ترجمہ: ندامت توبہ ہے۔ ندامت ہوتی ہے شرمندگی، یعنی اگر آپ کوئی غلط کام کرو اور اس پہ شرمندہ ہو جائیں تو وہ بھی ایک طرح سے توبہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 13واں شعر یاد کرنا ہے۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا شعر ہے: ظہرت علیہم برجنات رسولہم فتمزق الاہواء کالاوثان۔ ترجمہ: ان پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن دلائل ظاہر ہوئے تو ان کی نفسانی خواہشیں بتوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ ظہرت کا مطلب ہے ظاہر ہوئیں، عیاں ہوئیں۔ الاہواء کا مطلب ہے نفسانی خواہشیں، آرزوئیں۔ تمزقہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، چورا چورا ہوئی۔ اوثانی یہ بت کی جمع ہے، یعنی صنم یا پتھر کے بت۔ اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے یا سنے، کہہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کسی اور پیغمبر کا نام لے تو کہہ علیہ السلام۔ تو جب کسی صحابی کا نام لے تو کہہ رضی اللہ عنہ۔
تو جب کسی فوت شدہ بزرگ دین کا نام لے تو کہہ رحمت اللہ علیہ. تو روزانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کر. تو اپنی کمزوریوں کے لیے روزانہ استغفار کیا کر. تو اپنے بزرگوں اور عزیزوں اور جماعت کے لیے دعا کیا کر. تو یہ تھا ادب آداب. آپ کو سمجھ لگی؟ جی. چلیں میں آپ سے ایک دو سوال پوچھتی ہوں. جب کسی پیغمبر کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام. اور جب کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ. جی شاباش. تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں.